بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن پارٹ نمبر 17 حصہ اول پیج نمبر 184۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انک انت العزیز الحکیم۔ بقرہ رکوع 15۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کے گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے ایک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چاروں ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ طاری تھا، اے پروردگار ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم بچے مسلم یعنی تیرے حکموں کی فرما بردار ہو جائیں، اور ہمارے نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا ہماری عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا اپنے فضل و کرم سے ایسا کیجیو کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانچ دے۔ اے پروردگار بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي
تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ حج 22 آیت 26 تا 33۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے یا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ ضرور حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ بس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظر پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھیر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشہ میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، بس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چارپائیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ حج رکوع 5۔ اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر دیا جاتا ہے تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کی نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ اسماعیل کی اولاد کا ذکر قرآن عزیز یا حدیث نبوی میں تفصیل کے ساتھ نہیں آتا، البتہ تورات نے ان کے ناموں کا علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تورات کے قول کے مطابق اسماعیل کے 12 لڑکے تھے جو 12 سردار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یا محلات تھا، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا جسے سری کی لونڈی مصری ہاجرہ ابراہیم کے لیے جنی تھی یہ نسب نامہ ہے، اور یہ اسماعیل کے بیٹوں کے نام ہیں مطابق ان کے ناموں اور نسبوں کی فہرست کے۔ اسماعیل کا پہلا تھا نبایوت، قیدار، ادبائیل، حشام، مشمع، روما، منشا، عدار، تیمہ، یطور، نافیش، قیدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلعوں میں یہ ہیں، اور یہ اپنی امتوں کے 12 رئیس ہیں۔ 25 آیت 12 تا 16 پیدائش۔ ان میں 2 بڑے
بیٹے نابت یا نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں، اور ان کا ذکر تورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہی وہ نابت ہیں جن کی نسل اصحاب الحجر کہلائی۔ قیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ۔ حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ صرف اوصاف مذکور نہیں ہے۔ یہ ذبح عظیم والی آیت ہے، اور دو مقام پر اس بشارت کے موقع پر ذکر آیا جس میں ابراہیم کی پسری اولاد کی بشارت دی گئی ہے، اور سورہ مریم میں ان کا نام لے کر ان کے جملہ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ مریم رکوع نمبر 4 اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل کی وفات۔ حضرت اسماعیل کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر فلسطین ہی میں ہے، اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش باب 25۔ اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ تاریخ طبری جلد 1۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری جورو سری جو ہے، اس کو سری مت کہا کر، بلکہ اس کا نام سارہ ہے، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی، اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم منہ کے بل گرا اور ہنس کے دل میں کہا، کیا 100 برس کے مرد کے بیٹا پیدا ہوگا؟ اور سارہ 99 برس کی ہے، بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے کہا کہ بے شک تیری جورو سارہ سے تیرے لیے بیٹا جنے گی، تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ باب 17 آیت 15 تا 19۔ اور قرآن عزیز میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ سورہ ہود۔ اور بلا شبہ ہمارے ایلچی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بچڑے کا بھنا گوشت لایا، اور جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا، اور وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ بس ہم نے اس کو اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی۔ سارہ کہنے لگی، کیا میں نگوڑی بڑھیا جنوں گی؟ اور جب کہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد اور بہت بزرگ ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ زاریات رکوع نمبر 4۔ پس محسوس کیا ابراہیم نے ان سے خوف۔ وہ فرشتے کہنے لگے، خوف نہ کھا، اور بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ پس آئی بی بی سارہ ابراہیم کی سخت بے چینی کا اظہار کرتی ہوئی، پھر پیٹ لیا اس نے اپنا منہ اور کہنے لگی، پانچ بوڑھیا اور بچہ۔ فرشتوں نے کہا، تیرے پروردگار نے یہی کہا ہے، ایسا ہی ہوگا، وہ تانا ہے حکمت والا۔ قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ حضرت ابراہیم نے کہا بے شک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو اس بڑھاپا آ جانے پر بھی بشارت دیتے ہو؟ یہ کیسی بشارت دے رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اور نہیں نا امید ہوتے اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ۔ ختنہ جب حضرت اسحاق 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ان کی ختنہ کرا دی، اور ابراہیم نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ 8 دن کا ہوا ختنہ کیا۔ تورات باب 21 آیت 4۔ اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یضحک ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کا ترجمہ عربی ترجمہ یضحک ہنستا ہے ہوتا ہے۔ خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کو 100 برس اور حضرت سارہ کو 90 سال کے سن میں بیٹا ہونے کی بشارت دی تو حضرت ابراہیم نے اچنبھا سمجھا تھا، اور حضرت سارہ کو بھی یہ سن کر ہنسی آ گئی تھی، اس لیے ان کا یہ نام تجویز ہوا، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش حضرت سارہ کی مسرت و شادمانی کا باعث ہوئی۔ عربی قاعدہ سے یضحک مسارے کا صیغہ ہے۔ اہل عرب کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ مضارع کے صیغوں کو بھی بطور نام کے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ یعرب بملک جیسے نام عرب میں معروف و مشہور ہیں۔ اسحاق کی شادی۔ قرآن عزیز میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ تورات میں اس سلسلہ میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خانہ زاد الیارزد مشقی سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق کی شادی فلسطین کے ان کنانی خاندانوں میں ہرگز نہ کروں گا، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں۔ اس لیے تو ساز و سامان لے جا کر اور فدان آرام میں میرے بھتیجے بطوئیل بن ناحور کو یہ پیغام دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق سے کر دے، اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسحاق کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دے۔ الیارز حضرت ابراہیم کے حکم کے مطابق فوراً آرام کو روانہ ہو گیا۔ جب آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حالات معلوم کرے۔ الیارز نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا اسی کے قریب حضرت ابراہیم کے بھائی بتوئیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مکان کو لیے جا رہی تھی۔ یارز نے اس سے پانی مانگا، لڑکی نے اس کو بھی پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی، اور پھر حال دریافت کیا۔ یارز نے بتوئیل کا پتہ دریافت کیا، لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں، اور الیارز کو مہمان بنا کر لے گئی۔ مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی۔ لابان نے یارز کی بے حد مدارت کی اور آمد کی وجہ دریافت کی۔ یارز نے حضرت ابراہیم کا پیغام سنایا۔ لابان کو اس پیغام سے بے حد مسرت ہوئی اور اس نے بہت سا ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفقہ کو الیارز کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ حضرت اسحاق کی اولاد۔ رفقہ سے حضرت اسحاق کے توأم اور دو لڑکے اعلیٰ ترتیب عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 60 سال کی تھی۔ اسحاق عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفقہ یعقوب سے زیادہ پیار رکھتی تھیں۔ عیسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتا تھا، اور یعقوب خیمہ ہی میں رہتا تھا۔ ایک روز عیسو تھکا ماندہ آیا، یعقوب سے کہنے لگا میں ماندہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا، تو اپنے کھانے مسور اور لپسی میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے، اس لیے باپ کا وارث تو ہوگا، اگر تو اس حق سے دستبردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا۔ عیسو نے کہا مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہی وارث ہو جانا۔ تب یعقوب نے عیسو کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق نے جبکہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، اور اس سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفقہ نے یہ حال سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے، فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جاؤ اور دعا برکت کا طالب ہو۔ یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحاق سے دعائے برکت حاصل کر لی۔ جب عیسو آیا اور اس نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگا۔ تب رفقہ نے
یعقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ یعقوب ماموں کے ہاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گزاری، اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیاں لعیسا اور راحیل سے شادی کر لی۔ پیدائش باب 64 آیت 65۔ یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے، اور اس میں جو اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ تورات کی دوسری محرف روایات کی طرح انبیاء اور ان کے خاندان کے شایان شان بھی نہیں ہے، مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب کی شادی ان کے ماموں کے ہاں ہوئی، اور وہ ایک عرصہ تک ان کے پاس رہے، اور عیسو بھاگ کر اپنے چچا اسماعیل کے پاس چلے گئے، اور وہاں ان کی صاحبزادی بشامہ یا باسمہ یا محلات جو بھی نام صحیح ہو سے شادی کر لی، اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کی، اور اپنے خاندان کو لے کر سعیر یا ساعیر کو اپنا وطن بنا لیا، اور یہاں ادوم کے نام سے مشہور ہوئے، اس لیے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس لیے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم اور حق الیقین کی طلب۔ گزشتہ سطور میں چونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے ان سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان کر دینا مناسب سمجھا گیا، تاکہ واقعات کے تسلسل میں انتشار پیدا نہ ہو۔ نیز یہ واقعات بھی در حقیقت حضرت ابراہیم ہی کی زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بے محل نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے باقی حالات قابل توجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حقائق اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی سعی کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعہ ذات واحد اللہ جل جلالہ کی ہستی، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر سکیں۔ آزر، جمہور اور نمرود کے ساتھ مناظروں میں اس کے طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق خدا تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ نے ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم کیا تم اس مسئلے پر یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ حیات بعد الممات کی شکل کیا ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہدہ کی طلب ہے تو چند پرند لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے، اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو اس معجزانہ بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بقرہ رکوع نمبر 35۔ یاد کر جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا تو کس طرح مردوں کو زندہ کر دے گا۔ کہا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ کہا، بس 4 پرند لے، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے جز جز ڈال کر، پھر ان کو بلاوا آئیں گے تیرے پاس وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور تو جان بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا۔ سلف صالحین سے ان آیات کی تفسیر یہی ثابت ہے، اور بعض روایات حدیثی بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ اس لیے جن حضرات نے اس مسئلہ کی غرابت کے پیش نظر ان آیات میں طرح طرح کی تعویلات کر کے 2 رازگار باتیں بیان کی ہیں، وہ ناقابل التفات ہیں۔ ہم اس سے قبل واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ راہ غلط ہے کہ ہر موقع پر اچنبھوں اور عجوبہ کاریوں کی داستانیں سرائی ہوں اور رتب دیا پس روایات کے اعتماد پر بے اصل باتوں پر یقین کیا جائے، اسی طرح یہ بھی گمراہی کی راہ ہے کہ انبیاء سے متعلق جن خوارق عادات معجزات کا ذکر نصوص قرآنی اور صحیح روایات سے معلوم ہو جائے، ان کا بھی اس لیے انکار کیا جائے یا باطل تعویلات گھڑی جائیں کہ مدعی یعنی عقل و فلسفہ مادیین ہمارے اس یقین و علم پر ٹھٹھا کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ بنی قطورہ۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی تھی۔ ان بی بی کا نام قطورہ تھا۔ ان کے بطن سے ابراہیم کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور ابراہیم نے ایک اور جوڑو جس کا نام قطورہ تھا، اور اس سے زمران، یکسان، مدان، مدیان، یشباق اور شوحہ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور دوان پیدا ہوئے، اور ان کے فرزند اسوری اور لطوسی اور لوئی تھے۔ مدیان کے فرزند عفیفہ، غفر
خیوق، ابیدا اور دعا تھے۔ یہ سب بنی قطورہ تھے۔ پیدائش 25 آیت 1 تا 4۔ مدین یا مدیان کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پر مدین کے نام سے بسائی اور یہ اصحاب مدین کہلائے، اور حضرت ابراہیم کے پوتے ودان کی نسل اصحاب الایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی اصحاب مدین اور اصحاب الایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی اصحاب مدین اور اصحاب الایکا دو قومیں ہیں جن میں ہدایت و سعادت کی پیغمبری کے لیے حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔ یہ قتادہ کی روایت اور بعض مورخین حاضر کی تحقیق ہے۔ اس کے خلاف حافظ ابن کثیر اصحاب مدین و ایکا کو ہی ایک ہی تسلیم کرتے ہیں اور یہی تحقیق راجح ہے۔ تفصیل حضرت شعیب کے واقعہ میں آئے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ لوط و ابراہیم علیہ السلام صفات۔ گزشتہ میں ذکر آ چکا ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے برادرزادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم ہی کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم کی ہی آغوش تربیت کی ذہین منت تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ آیت مہاجر الی ربی میں وطنی اور روحانی دونوں قسم کے ہجرتیں مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسد خدا کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا وطنی ہجرت ہے، اور باپ دادا کے قدیم مذہب مظاہر پرستی کو چھوڑ کر ملت حنیفی کو اختیار کر لینا روحانی ہجرت ہے۔ پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط سے مشورہ کیا۔ دونوں کی صلاح یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عامورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کریں اور حضرت ابراہیم کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔ سدوم، اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم و عامورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ گیا تھا اور سخت زلزلے بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط ہے۔ بستانی جلد 9 صفحہ 537۔ یہ صحیح ہو یا غلط، بہرحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اس بحر میت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے، اور جو گزشتہ 2 سال کے عصری تحقیق نے بحر میت کے ساحل پر لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ہویدا کر کے اس علم و یقین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے جس کا اعلان 1350 سال قبل قرآن عزیز نے کر دیا تھا۔ قوم لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الرحمن الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق، بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علی الاعلان فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے
رہتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ اعراف رکوع 10۔ اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھ چکا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سوداگروں کے مالوں کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا، اور سوداگر رنج و غم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔